أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من يقول اس کو کہتے ہیں ادغام. بولو. اور ادغام کا معنی ہے ملا دینا. تو اب ہم ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے اندر ملا دیں گے. یا کہتے ہیں تبدیل نہیں، ملا دیں گے ایک حرف کو دوسرے حرف. اب مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے میم زبر نون من. من. اب آگے یا لکھی ہے. یہ یا اب حروف یرملون 6 ہیں. حروف یرملون 6 ہیں. تو حروف یا را میم لام واو نون یرملون. تو نون کو حروف نون لکھی ہوگی لیکن اس کو ان کے اندر ملا کر پڑھیں گے. یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب نون سائلنٹ ہے، نون پڑھنی نہیں ہے بظاہر، آگے ملا دینی ہے. پڑھیں گے من یقول. اب اگلے ڈبے میں نون ساکن کے بعد واو ہے، تو نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، بولو نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائے تو نون کو حروف یرملون میں ملا دیں گے. اب کہتے ہیں کہ 4 میں ملائیں گے تو غنہ کریں گے، ناک میں آواز جائے گی. 4 میں ملائیں گے غنہ کریں گے. 2 جو ہے نا لام اور را، اس میں نون کو ملانا ہے لیکن غنہ چلو. اب میم زیر نون من. اب آپ نون کے آگے واو ہے تو اب ہم نون کو واو میں ملا دیتے ہیں. میم زیر نون و میوں. اب اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، نون نہ بھی بولیں، میم زیر و میوں. واو زبر و میوں و. آگے را پر زبر موٹا، را زبر را رو میوں و را ورا. قاف زبر قا. ادھر دیکھو بچہ، قاف موٹا پڑھنا ہے، نہیں سوری یہ زیر ہے. قاف زیر لام قل میوں ورا قل. آگے اگلے لفظ میں نون پر شد ہے تو بولو نون اور میم پر شد ہو تو غنہ کرنا ہے. اب اس ڈبے میں 2 غنے ہو جائیں. جنتی میوں ورق الجنتی. ناتی نہیں، جنتی. آگے پھر بچوں میم زیر نون یا. اب نون پڑھنی ہے یا نہیں؟ نہیں پڑھنی، ملا دینا ہے. نون کو یا میں اور ساتھ غنہ بھی. من یومن. من میم زیر یا می. یا زبر و یو.
یہ واولین ہے. یاو میم دو زیر من یومن زور سے پڑھو یومن. آگے بچوں نون کے بعد واو ہے. نون کے بعد تو نون کو واو میں کیا کرنا ہے؟ ملا دینا ہے اور غنہ ساتھ کرنا. میم زیر نون من. لیکن اب واو بھی پڑھیں گے. میم زیر نون و میو. پڑھو نا اونچا. اب تیسرا ایسے میم زیر و میو. واو زبر و میو و. لام زیر یا لی میو ولی. یا دو زیر ین میو ولی ین. غنہ صحیح طرح نہیں نہ کرتے ہو. میو ولی. آگے بچو میم مشہدین. غنہ بس غنہ اور ادغام دو چیزیں ہیں. آگے میم مثلہ. من نصیر. نصیر صاد موٹا پڑھنا ہے. نصیر. آگے من نطفۃ. نوطو تو موٹا پڑھنا ہے. نطفۃ. تو موٹا اور قلقلہ. من نطفۃ. یہ تھا بچوں 4 حروف جن میں غنہ ہوتا تھا. اب آگے 2 حروف ہیں لام اور را. اب نون کو ملانا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا. من ربک. من ربہم. تم نے غنہ کر دیا. ہاں من ربہم. تم بھی ناک میں نہ پڑھو. من ربہم. من لدنہ. یکن لہ. آگے بچوں نون تنوین آ گیا. نون اب کتابن بن ہے. کتابن یہ نون تنوین. آگے یا ہے. یلقاہ. ہوں ناک میں نہ پڑھو. اب ملانا ہے تو غنہ کرنا ہے. کتابن یلقاہ. رجل. ہم اکیلا پڑھیں تو اب نون پڑھی ہے. یسعی. اب ملائیں گے تو لون نہیں ہوگا. لوئی ایسے. رجل یسعی. آگے ہدن. اب دال 2 زبر. یہ نون تنوین ہے. آگے واو ہے. اس کے آگے یا جو لکھی ہوئی نا بچوں یہ سائلنٹ ہے. یہ یا نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے. ہدی و ذکری. آگے بچوں وجوہ یومئذ.
یہ بچوں اس لائن میں پہلے دو حرفوں میں یا تھا رفع مرمون، پھر واو آئی، اب اگلے میں میم آئی ہے، برحمت منہ، منہ، سراجا منیرا، منیرا، آگے بچو حیط، تو موٹا پڑھنا ہے، حیط، حی باریک کر کے، حیطۃ، نغفر لکم، آگے خلق، نعیدہ، اب اس لائن میں بچو نون تنوین کے بعد لام اور را ہے، لام اور راہو ملانا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا۔ اب محمد رسول اللہ، رؤوف رحیم، رحیم، مصدقا لما، صاد موٹا بنا ہے، مصدقا لما، جی ویل لکل، جی اب آگے لائن بچو نون بولو، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کی جگہ میم پڑھنی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ تو بچوں قرآن مجید میں یا قاعدے میں ادھر چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، یہ وہی نشانی ہے، تو یعنی آپ نے نون پڑھنی ہے یا اوپر چھوٹی سی میم، اور پھر میم پر غنہ کرنا ہے۔ میم اور ہونٹ جو ہے نا میم کو پڑھتے ہوئے اس کو کہتے ہیں یعنی اخفاء شفوی، ہونٹ ایسے تھوڑے تھوڑے پولے پولے کر کے ایسے ملانے، میم بعدی، اصل لفظ ہے من، ٹھیک ہے نا، اکیلا، پھر بعدی اکٹھا کریں گے، من بعدی، آگے من بقلها، شہیر اور شمیر دونوں کی آواز نہیں آ رہی جو دونوں بچے ہیں۔ آگے انبئہم، لینبذن، ادھر بچو نون کی جگہ میم تھی، اب یہ والی جو لائن ہے اس میں نون تنوین کی جگہ، نون قولا بلیغا، آگے خو، انہوں نے نا نیلا کلر موٹے کی نشانی رکھی ہے، خبیرم، رم یا رن، اکیلا ہو تو رن، آگے ملانا ہو تو خبیرم بصیرن، اگلے لفظ میں بچوں دو جگہ غنہ ہے اور ایک جگہ اخفاء، یعنی نون کی جگہ میم، جنت بربوۃ، بربوۃ، تن
آگے کرام بررۃ آگے حل بہذا آگے صم بکم ایسے بکمن. یہ بچوں یہ سبق تھا ادغام بولو اور اقلاب کا. ادغام کا معنی ہے ملانا، اور یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں، اور اقلاب کا معنی ہے بدل دینا. چلو بچوں اللہ حافظ.